نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی بیان میں ہم نے محرم الحرام کی کچھ فضیلت بیان کی تھی، چونکہ اس کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی جو خاص وقفیت ایک یکم محرم، اس کا بیان ہم تفصیل سے کر چکے ہیں۔ تقریباً 4 قسطوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کی شہادت، اسلام لانے کے ہم تفصیل سے واقعے گزر چکے ہیں۔ ابھی چونکہ 10 محرم الحرام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو المناک واقعہ تھا وہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، کون تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کیا تھا، یہ وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 7 سال پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 7 سال پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی 7 سال تھی تقریباً۔ اس 7 سال کی عمر میں بھی کچھ نہ کچھ حدیث آپ سے مروی ہیں۔ حدیث میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، لیکن کچھ نہ کچھ 2-3 حدیث کی راوی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنا بڑا مقام کہ 7 سال کی عمر میں بھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پتہ چلتا ہے۔ فضیلت تو سب پر کیا ہے، اظہر من الشمس ہے۔ اتنے محبت کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے حسن حسین آپ کے کندھوں مبارک، سینوں مبارک پر چڑھ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نماز کو کیا جاری رکھتے تھے۔ کبھی کبھار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ جاتے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنے بیان رکوا لیتے تھے اور حسن حسین کو اپنے یہ پنڈوں پر بٹھا کر کیا کرتے، بیان کرتے تھے، ایک کو یہاں پر ایک کو یہاں پر، ٹھیک ہے نا، کہ میں بھی کیا حدیث میں کیا تھے مفہوم کہ میں بھی حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، کہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اتنا بڑا موقع صحابہ کرام میں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا، بہت ہی زیادہ بڑا مقام تھا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور، اسے تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مال غنیمت آیا، مال غنیمت ہے جو مسلمانوں کو کیا ہوتے ہیں، جنگ میں حاصل ہوتے ہیں، اس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں، مال فے بھی کہتے ہیں۔ مال غنیمت وہ ہوتے جب مسلمان کافر اس سے جہاد کرے اور جہاد کے بعد جو سامان مل جائے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، دوسرے کہتے ہیں مال فے۔ جب مسلمان کافر کے لیے جہاد کے لیے نکلے لیکن کافر جہاد نہ کرے بلکہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، اس کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ یہ دونوں ایک چیزیں، تو مال غنیمت بہت زیادہ آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر کے صحابہ کرام تھے، جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اس کو زیادہ دیتے تھے، جو غزوات میں زیادہ شریک تھے، اور جو کم شریک تھے اس کو کم دیتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جتنا بڑے صحابہ کرام کو دیتے تھے اتنا ہی برابر سیدنا امام حسین کو بھی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا کہ امیر المؤمنین، میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے غزوات میں رہا ہوں، آپ مجھے کم دیتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ دیتے۔ یہ کوئی حسد نہیں تھا بلکہ ایک اشکال تھا۔ یہ جو جوابات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے وہ قیامت تک لکھنے کے قابل ہیں۔ جا تو ایسا باپ لا جو کس کا باپ ہو، سیدنا حسین کا باپ، کیا تیرا باپ سیدنا امام حسین کے باپ کے برابر ہے؟ کیا تیری ماں سید امام حسین رضی کے برابر ہے؟ امام حسین کی ماں کون تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا تیرا دادا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی دادا کے برابر ہے؟ اس کا دادا کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب اس کے لیے کافی تھا۔ تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس کے بڑے وقعت اور قدردانی تھی۔ آج کل لوگ جو کہتے ہیں بعض لوگ کہ نہیں نفرت، یہ نفرت کہاں سے ہے؟ یہ تو بھائی چارہ تھا۔ اگر بھائی چارہ رہا تو مال غنیمت میں زیادہ حصہ کو نہ دیتے تھے۔ آج کو جو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں حسد تھی، بہت سا غداوت، یہ کیا تھا؟
یہ ان کی مقام، ان کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے داری کے لیے، جب وہ اس کو گھیرا جا رہا تھا تو اس کے پہرے داری کے لیے ہم نے دو بیٹوں کو کیا چوکیداری کے لیے دروازے پر مقرر فرمایا تھا کہ تم دونوں سے اندر کوئی بھی نہ آئے، تم سیدنا عثمان غنی کی حفاظت کرو گے۔ آخر وقت میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہو رہے تھے، اس ایک مہینہ قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹوں سید امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عثمان غنی کی جو گھر کے باہر دروازے کے لیے بطور چوکیدار مقرر فرمایا تھا۔ اگر ان صحابہ کرام میں غداوت تھی، دشمنی تھی، بغض، تو پھر یہ کیا تھا؟ ان صحابہ کرام کے بڑے بڑے مقامات ہیں، اللہ پاک نے اس کو بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے نہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان صحابہ کرام کی قربانی ہے وہ تا قیامت تک لکھنے کے قابل ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صحابہ کراموں کی جو آپس میں محبت ہے اس کو پھیلائے، نہ کسی کے اندر کی حسد کو پھیلائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔